الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، جس طرح کسی ڈاکٹر کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ یا بچی ڈاکٹر نہیں ہوتا، جس طرح کسی انجینئر کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ یا بچی انجینئر نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح مسلمان کے یہاں پیدا ہونے والا لڑکا یا لڑکی صحیح معنوں میں مکمل طور پر صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے پورے طور پر مسلمان نہیں ہوتا. جس طرح ڈاکٹر کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ معاشرے میں ڈاکٹر کہلاتا ہے والد کی وجہ سے، بہت ممکن ہے کہ اس کو اپنے والد کو دیکھ کر کچھ مرض کی تشخیص بھی آ جائے، اور بہت ممکن ہے کہ اس کو مرض کا کچھ علاج کرنا بھی آ جائے، کچھ دواؤں وغیرہ کے نام یاد ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ معتبر ڈاکٹر نہیں کہلاتا اور اس سے کوئی علاج کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور قانونی طور پر اس کو علاج کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح میں اور آپ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوئے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، تو اس گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہم مسلمان تو کہلائیں گے، اور ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کر کچھ باتیں مسلمانوں کی اور اسلام کی سیکھی بھی ہیں، لیکن ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم مکمل اور معتبر مسلمان نہیں ہو سکتے اللہ کے یہاں. اور اس کی وجہ بھی سن لیجئے اور اس کی علامت بھی سن لیجئے. یہی وجہ ہے کہ ہر گھرانے کے اندر جتنا اسلام پر عمل ہوتا ہے، عام طور پر مسلمان پیدا ہونے والے نئے بچے لڑکے اور لڑکیاں اتنے ہی حصے پر اسلام پر عمل کرتے ہیں اور باقی حصے پر نہیں کرتے. مثال کے طور پر کسی گھرانے کے اندر حلال کھانے کا رواج ہے، نماز پڑھنے کا رواج نہیں ہے، تو بچہ بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ حلال کا تو بہت اہتمام ہے لیکن نماز پڑھنا اپنی عادت عام طور سے نہیں بناتا. اور یہی وجہ ہے کہ جس گھر کے اندر شادی بیاہ اور اسی طرح کوئی غم اور پریشانی کی حالت منانے کا اور اس کو انجام دینے کا جو طریقہ کسی بھی خاندان میں اور کسی بھی گھرانے کے اندر چلا آ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اسلام سے کتنے بھی خلاف ہو، عام طور پر بچے اور بچیاں اس طریقے کو اپناتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ اتنا اسلام جو ہماری زندگیوں کے اندر ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو مسلم گھر کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے، گھر کے جو اثرات ہوتے ہیں ان اثرات کی وجہ سے یہاں سے چور پکڑا جاتا ہے. اور اگر اسلام کی وجہ سے ہوگا تو اپنے گھر، اپنے والدین، اپنے بھائی بہن اور اپنے رشتہ دار اور کنبے کے اندر جتنی بھی خلاف شریعت باتیں ہوتی ہیں، انسان کہیں نہ کہیں ان کو صحیح طریقوں سے اور سنت طریقوں سے بدلنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نمونے ہمارے معاشرے کے اندر نظر نہیں آتے. اس لیے میں نے یہ والی مثال عرض کی کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام پر جو عمل ہو رہا ہے وہ گھر کے اثرات کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسلام کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. تو بات وہی ہے کہ جس طرح ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، انجینئر کا بچہ انجینئر نہیں ہو سکتا، اسی طرح صرف مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے اسلام معتبر نہیں ہو سکتا. صحیح معنوں میں ہم مکمل مسلمان نہیں بن سکتے. مکمل مسلمان بننے کے لیے تو اسلام کا مکمل اتباع کرنا پڑے گا، چاہے وہ ہمارے خاندان کے خلاف جاتا ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کے خلاف جاتا ہو، چاہے والدین سے لڑنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، اسلام پر عمل کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے ہاں ہوتا ہو نہ ہوتا ہو. لیکن ہم مسلمان مکمل بننے چاہتے ہیں، معتبر مسلمان بننا چاہتے ہیں، جنت جانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنا پڑے گا. بہت ساری چیزوں کے اندر بہت کوتاہیاں آتی جا رہی ہیں، اور سب سے زیادہ
جو زور دیا گیا ہے اسلامی تعلیم کے اندر وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور بدقسمتی سے اس وقت ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں، تو ابھی بھی آنے سے پہلے میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، سورہ ابراہیم کی آیت، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پروردگار، اس شہر کو یعنی بیت اللہ کو جب آپ نے بسایا تھا اس وقت دعا کی تھی اس میں امن قائم فرما دیجئے، اور اگلی دعا یہ کی تھی کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچائیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں کہ مجھے بتوں کی پوجا کرنے سے بچائیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میں اور آپ اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں اتنے مطمئن ہیں کہ شرک اور کفر اور نفاق یہ تو ہمارے یہاں پایا نہیں جا سکتا، اور ابراہیم علیہ السلام ہونے کے باوجود اپنے بارے میں بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جس دور کے اندر تھے اس وقت شرک اور ظلم کا نظام اتنا طاقتور اور اتنا ظالمانہ اور جابرانہ نظام تھا کہ اس کے اثرات سے بچ پانا تقریباً ناممکن کے قریب تھا۔ اور دور پلٹ کر کے آتا ہے، قرآن کریم میں ہر دور کے نبیوں کے حالات کو بیان کیا گیا ہے اور ہدایت کی گئی کہ ان نبیوں کے اسوے کو اپناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نبی کے اوپر مختلف قسم کے حالات آئے، زمانے کے حالات وہ بدل کر آتے ہیں۔ جو زمانے ابراہیم علیہ السلام کا تھا شرک اور غیر اللہ کے زور کا، وہی زمانہ تقریباً اس وقت دوبارہ لوٹ کر کے آ گیا ہے۔ تو وہ جو کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا وہی کام کرنے کا دوبارہ حکم آئے گا۔ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ سے ہر نماز میں انسان کو دعا کرنے کی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس وقت کے حالات کا تقاضا ہے کہ اللہ ہمیں بتوں کی پرستش سے بچا لیجئے، اللہ شرک سے بچا لیجئے۔ کن راستوں سے شرک داخل ہو رہا ہے اللہ ہمیں نہیں معلوم، شرک سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے ایمان کو طے فرما دیجئے، اور ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان پر خاتمہ بھی طے فرما دیجئے۔ دوسری آیت قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت ملنے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دیجئے۔ یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد ہدایت چھن جاتی ہے۔ میں نے بار بار یہ واقعہ یہاں پر سنایا ہے، پھر اشارتاً میں اس کا ذکر کروں گا کہ ایک مؤذن دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اذان دینے کے لیے چڑھتے ہیں اور پھر وہ عیسائی ہو کر چند منٹوں کے بعد مرتد ہو کر انتقال کرتے ہیں۔ اور آج کے زمانے کے اندر سینکڑوں ہزاروں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں۔ اس وقت آپ اندازہ کیجئے کون سے حالات ہیں، اور قرآن کریم کی یہ والی آیت، یہ والی دعا کس طریقے سے ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے نبی ایک دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس کا اردو ترجمہ ذہن میں ہو تو وہ اس میں مانگ سکتے ہیں، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دیجئے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دیجئے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کے لیے پھیر دیجئے۔ اس زمانے میں اسلام پر اور مسلمانوں پر اور مسلمانوں کے ذہنوں کے اوپر اور عقیدوں کے اوپر چوطرفے جاندار تابڑ توڑ طاقتور حملے ہو رہے ہیں، اور حملے ہتھیاروں سے نہیں، اسکرین سے ہو رہے ہیں، اس وقت باتوں سے ہو رہے ہیں، شکوک و شبہات کے حملے ہو رہے ہیں۔ اس لیے عقیدہ توحید پر مکمل اطمینان کہ یہی ہے، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے چائے کا کپ آئے اور آپ نے چائے کا گھونٹ پیا اور آپ نے دیکھا چائے بالکل ٹھیک ہے، چائے کی پتی بھی ٹھیک ہے، اس میں میٹھا بھی ٹھیک ہے۔ اب سامنے والا کوئی شخص کہتا ہے جو آپ کی چائے ہے نا بالکل پھیکی ہے، آپ کہو گے کیا بات کر رہے ہو، میں نے تو چکھ کر کے دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہے گا نہیں یہ پھیکی ہے، اور سامنے 1000-2000 لوگ بھی گواہی دیں تو کیا آپ کا یقین ڈاواڈول ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے چکھ کر کے دیکھ لیا۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم نے توحید کے عقلی دلائل قرآن کریم میں بھرپور بیان کیے ہیں، احادیث میں مختلف مثالوں سے سمجھایا گیا ہے۔ ان سب
کو پڑھنا سمجھنا، یا جو لوگ بیان کر رہے ہیں ان کا سننا سمجھنا اور پھر غور کرنا اور پھر اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ عقیدہ توحید پر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مکمل اطمینان دے دیجئے، یہ اس وقت کا بہت اہم اور بہت ضروری تقاضا ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، لیکن میں صاف طور سے یہ بیان کرنے کے لیے مجبور ہوں کہ ہمارے ان علاقوں میں بھی بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں اپنے اس عشق اور جھوٹی پروپیگنڈے والی محبت کے چکر میں اپنا مذہب چھوڑنے کی کگار پر ہیں۔ ایسے واقعات اس عاجز کے علم میں آ چکے ہیں۔ اس لیے یہاں جو بھی موضوع منتخب کیا جاتا ہے تو ایسے ہی نہیں منتخب کیا جاتا۔ جو لوگ باتیں پوچھتے ہیں ان کی باتیں سن کر سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات ہیں، کیا مسائل ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے قرآنی آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر رہنمائی دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، بہت مضبوط گھرانے، دینی اعتبار سے بہت مضبوط، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پر ہوگا، اور وہاں پر شیطان نے گھات لگا دی اور وہاں پر شیطان نے تقریباً اپنا کام کر دیا۔ اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ جب ان ماں باپ سے بات ہوتی ہے تو ان کے درد اور ان کی اپنی عزت بچانے کی فکر اور ان کا آخرت میں بھی اپنے انجام کی فکر اور دنیا میں معاشرے کی بے عزتی سے بچنے کی فکر اور ان کی بے بسی جو ہوتی ہے وہ راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے۔ تو یہ جو غفلت ہے، یہ جو ہم سوچے سمجھے بیٹھے ہوئے کہ ہمارے گھروں کے اندر کچھ نہیں ہونے والا، تو میں نے اس لیے صاف بیان کر دیا کہ ہمارے علاقوں میں ہو رہے ہیں اس طرح کے واقعات۔ یہ غلط فہمی دلوں سے ہم نکال دیں، یہ بات دماغوں سے نکال دیں کہ ہمارے بچے وہ کہیں پر بھی نہیں جانے والے اور ان کا ایمان اور ان کا اسلام بالکل محفوظ رہے گا۔ ہم جن علاقوں کے اندر جی رہے ہیں، جس زمانے کے اندر جی رہے ہیں، ہر راستے سے شرک دکھایا جا رہا ہے، ہر راستے سے شرک سنایا جا رہا ہے، شرک پڑھایا جا رہا ہے، شرک ٹھوسا جا رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ بڑے بڑے علماء، میں ان کے نام بھی نہیں لے پاتا، خاص مجلسوں میں بھی مجھے ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ان کے پوتے اور پڑ پوتے مرتد ہو چکے ہیں، اور اس حالت کے اندر ہے کہ آپ دیکھ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ پڑھو گے کہ یہ تو ایک عام مسلمان کی بھی حالت نہیں ہوتی، جو اتنے بڑے بڑے علماء کہ ان کی ایک آواز کے اوپر اس زمانے میں، جس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں ہوا کرتا تھا، جس زمانے میں بہت مشکل تھا لوگوں کو جمع کرنا، لیکن اگر وہ اعلان کر دیا کرتے تھے تو لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا تھا۔ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، تاریخ کے اندر جو تعداد درجے ان کو سامنے رکھ کر کے کہہ رہا ہوں، آج ان کے اولادوں کا برا حال ہو چکا ہے۔ بہت برے دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے چھٹائی کا وقت ہے، عجیب دور ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسے ملکوں کے اندر کہ جہاں کے بارے میں تصور دوسرا ہے ہمارا، وہاں پر اللہ تعالیٰ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اسلام کی توفیق دے رہا ہے، اور وہ ممالک کہ جو اسلام کے قلعے تھے، اسلام کے محافظ تھے، جن کا فیض اللہ نے پوری دنیا کے اندر پہنچایا، جس میں ہمارا ہندوستان سر فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت کی لائن سے، دارالعلوم دیوبند کی لائن سے، اور پتہ نہیں کن کن لائنوں سے اللہ تعالیٰ نے فیضان جاری فرمایا۔ آج ہم بہت بدترین حالات کے اندر ہیں۔ سمجھیں ہم اس بات، ایک مثال سے سمجھیے کہ جن جگہوں پر جانوروں کی کھالوں کے اوپر نمک اور کیمیکل لگا کر کے رکھا جاتا ہے تو وہاں اتنی بدبو پھوٹتی ہے کہ آس پاس کے علاقے سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا جو پانی بہہ کر کے جاتا ہے، جن نالیوں سے اور گندے نالوں سے وہ گزر کر کے جاتا ہے، ان علاقوں میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں، بدبو پھیل جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں، جو گھرانے رہتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، ان کا فزیکل سسٹم اور ان کے جسم کی سینسٹیوٹی اس سے اتنی مانوس ہو جاتی ہے کہ انہیں کوئی بدبو کا اور کوئی پریشانی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو رفتہ رفتہ شرک کو دیکھتے دیکھتے، فلموں کے ذریعے شرک دیکھتے دیکھتے، گانوں کے ذریعے دیکھتے دیکھتے، کتابوں کے ذریعے سے دیکھتے دیکھتے، اور باقاعدہ پڑھتے پڑھاتے دیکھتے دیکھتے شرک سے اتنی مانوسیت ہو جاتی ہے، اتنی مانوسیت ہو جاتی ہے کہ جب شیطان حملہ کرتا ہے تو بچے آج کے زمانے کے، جیسا کہ میں نے پس منظر آپ کو بتایا، جن کو سامنے رکھ کر کے یہ عاجز یہ بیان کر رہا ہے کہ جب ان سے کہتا ہے کہ شادی کرنے کے لیے، اپنی محبت کو پانے کے لیے تمہیں فلاں پرچے کے اوپر سگنیچر کرنے پڑیں گے اور اپنے مذہب
مذہب کو چھوڑنا پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں کون سی پریشانی کی بات, نماز ہم پڑھتے نہیں, ادھر بھی آزادی ہے پردے کی, ادھر بھی آزادی ہے پردے کی, ادھر بھی جھوٹ بولنے کی آزادی, ادھر بھی جھوٹ, کیا فرق ہے؟ کوئی بات نہیں, کاغذوں میں ہی تو دستخط کرنا ہے, سارا کام تو پہلے ہی ہو چکا ہے, تو وہ کر دیتے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے, یہ میڈیا کے اندر نہیں دکھایا جاتا, لیکن اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس زمانے کے اندر بہت سارے راستے ایسے ہیں کہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے, چھپتی نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چند دن اور چند راتوں کے بعد کہیں سر کچلنے کا واقعہ سامنے آتا ہے, کہیں گلا کاٹنے کا واقعہ سامنے آتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ لڑکیاں تھانوں کے چکر کاٹتی ہیں جہاں پر وہ نہ دنیا کی رہتی نہ آخرت کی رہتی, عزت لٹ چکی ہوتی ہے, نتیجہ کچھ بھی نہیں سامنے آتا. یہ بات اس لیے بدرجہ مجبوری صاف کہنی پڑ رہی ہے. سچی بات یہ, جب اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں, میں رات کو لیٹتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذمہ داری دے دی ہے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ میرے امت کے لڑکے اور لڑکیاں وہ مرتد ہو رہے تھے, تم نے کیا کیا؟ اس لیے میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے یہ ارادہ کیا کہ مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں جہاں تک آواز پہنچا سکتا ہوں, تاکہ کل قیامت کے دن شاید اللہ تعالیٰ میرے یہ عذر قبول کر لیں اور شاید اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو امت تیار کی تھی, وہ ایسی امت تیار کی تھی کہ اگر ایک کو پریشانی ہو تو ساری امت اس کا درد و تکلیف محسوس کرے. لیکن بدقسمتی سے جو آج ہمارے ایمانوں کا عالم ہے, تو اتنے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بہنیں اور بھائی مرتد ہو رہے ہیں, لیکن شاید ہی اگر سوال کیا جائے کوئی بندہ یا بندی ایسا ملے گا یا ملے گی کہ جس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنی تڑپ اور اپنے آنسو اللہ کے سامنے بہائے ہوں کہ اللہ ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرما دیجئے, اور یہ کہاں جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں, اللہ ان کو بچا لیجئے. اور کاش ہمیں عبرت ہوتی کہ یہ بھی تو ہمارے جیسے مسلمان تھے, لیکن ان کے گھر کے اندر کیسے سخت آزمائش پیش آ گئی. قیامت کے دن کیا بنے گا جب ہمیشہ کے لیے کسی کے جگر کے ٹکڑے کو, کسی کے لخت جگر کو, کسی کے بیٹے کو, کسی کی بیٹی کو فرشتے ان کے سامنے کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے اور ہمیشہ کے لیے ڈال دیں گے. تو آپ سب کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور اگر ہماری ماؤں بہنوں تک آواز پہنچ رہی ہوگی یا بعد میں جن لوگوں تک پہنچے گی, ان سب سے یہ عاجز اللہ کا واسطہ دے کر کے یہ گزارش کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے اگر ہو سکے تو روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت, اور اگر یہ نہ کر سکے تو کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک بار اپنے اس علاقے کے تمام نوجوان مرد اور عورتوں کے لیے, خاص طور سے ہمارے وہ نوجوان بھائی اور بہنیں کہ جو کالجوں کے اندر جاتے ہیں, جو یونیورسٹیوں کے اندر جاتے ہیں, یا جو ایسی جگہوں پر جاب کرتے یا کرتی ہیں کہ جہاں پر دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, اللہ ہم سب کے ایمانوں کی خاص حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے تمام بہنوں اور بھائیوں کے ایمانوں کی خاص حفاظت فرمائے. سمجھ میں نہیں آتا اللہ سے کیا کہیں اور کیا بیان کریں. سچی بات یہ کہ ہمارے پاس ہے کیا, اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک ایمانی کا تو سہارا ہے, گناہ تو اتنے گناہ ہیں کہ جس کا کوئی سوال نہیں ہے. ایک ایمانی تو وہ دولت ہے کہ جس کے سہارے سے جو امید ہوتی ہے کہ اللہ مغفرت فرما دیں گے. اگر ایمانی چھن گیا پھر تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا طے. اس لیے عقیدہ توحید پر اللہ کے لیے غفلت چھوڑ دیجئے. میں کس طرح سمجھاؤں کہ باہر کے کیا حالات ہیں. ہم نمازی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم گانے سننا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بڑی عمریں ہو گئیں, 40-50 سال ادھیڑ عمر میں پہنچ گئے, بڑھاپے کی عمروں کو پہنچ گئے. ایسا عجیب و غریب شیطانی طوفان آیا ہوا ہے, ایسا شیطان کے حملے ہوئے ہیں اس وقت مسلمانوں کے اوپر کہ میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر, اتنی غفلت ہے جو 18-20 سال کے لڑکے کے اندر جو لڑک پنے کی بات ہوتی ہے, جو بے باکی ہوتی ہے, اور جو گناہوں کے لیے آوارہ پن اور آزاد مزاجی ہوتی ہے مزاج کے اندر, وہ بڑی عمروں کے لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہے. فکر آخرت ہی نہیں رہی, نظر ہی نہیں آتی, قبر کی فکر ہی نہیں نظر آتی. گھروں میں اس کا مذاکرہ ہی ہونا بند ہو گیا, سوائے عیش و عشرت کی باتوں کے, سوائے کھانے پینے کی باتوں کے, سوائے گھومنے پھرنے کی باتوں کے, سوائے مزے اور چٹخاروں کے اور عیش و عشرت کے, کوئی مقصد نہیں رہا زندگی کا.
ایک مسلمان کی زندگی کی تمنائیں، عزائم، ارادے صرف عیش و عشرت تک محدود ہو کر کے رہ گئے؟ کیا اللہ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے جس مقصد کے لیے ایک اونٹ اور بھینس اور ایک مرغی اور ایک مچھر زندگی گزار رہے ہیں، وہی مقصد اشرف المخلوق اور اللہ کے نبی کی امتی کا ہو کر کے رہ گیا؟ کون سی چیز ہمیں جھنجھوڑے گی؟ کون سا بیان اور کون سے حالات کا رخ اور دباؤ ہمیں جگائے گا؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورہ اسرافیل سے پہلے کیا ہم نہیں جاگنے والے؟ ہم نے قرآن و حدیث کو مذاق سمجھ لیا، ہم نے اللہ کی اس شکنجے کو جو ہمارے اوپر رفتہ رفتہ کسا جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں غیروں کو ہماری جگہ دی جا رہی ہے اور ان کو ہدایت دی جا رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ کان کھول کر سن لو، اگر تم اللہ کا جو منصوبہ ہے دنیا کے اندر اس کے مطابق نہیں چلو گے، پیٹ پھیرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے علاوہ اللہ دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ کھڑا کر دے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں۔ باہر کے ممالک کے غیر مسلم عورتیں جو عیسائی تھیں، کرسچن تھیں، جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوتی ہیں، آپ ان کے انٹرویو پڑھ لیجئے، تجزیہ نگاروں کے تجزیے سن لیجئے، وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اسلام کے جس حکم پر عمل کرتی ہیں وہ پردہ ہے، اور ہمارے جس بے باکی کے ساتھ، جس جھٹائی کے ساتھ جو چیز ختم کی جا رہی ہے عورتوں کی طرف سے وہ پردہ ہے۔ شرم و حیا اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے، عفت اور پاک دامنی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مردوں کے اندر سے جو بلند اقدار تھیں، بلند اخلاق تھے، امانت داری تھی، سچائی تھی، خیر خواہی تھی، ہمدردی تھی، بلند عزائم تھے، پاک دامنی تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ نمازوں کے مطلب کہ ہم نہیں رہے، نگاہ کی حفاظت ہم سے نہیں ہوتی، قرآن پورا سال گزر جاتا ہے، ایک قرآن ہم نہیں پڑھ پاتے، پورا سال گزر جاتا ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز ہم نہیں پڑھ پاتے، پورا سال گزر جاتا ہے، جمعے کے دن عصر سے مغرب کا وقت ہم مسجد میں نہیں گزار پاتے، کبھی کسی عالم دین، کسی بزرگ اللہ والے کے پاس ہم نہیں جاتے کہ ہمارے اندر یہ گناہ ہے، ہمارے اندر یہ گناہ ہے، ہمارے گھر کے اندر اخلاق صحیح نہیں ہے، ہماری زندگی میں ظلم ہے، ہماری زندگی میں رشتہ داری کا توڑنے کا گناہ بھی پایا جاتا ہے، مجھ سے بدنگاہی نہیں چھوٹ رہی، مجھ سے فلمیں نہیں چھوٹ رہی، میں فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں، مجھ سے فلاں گناہ نہیں چھوٹ رہا۔ اللہ کے لیے سمجھیں، بہت بدترین دور کے اندر، بہت چیلنجنگ حالات کے اندر، بہت مشکل حالات کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بیٹھیں، بچوں سے اسکول میں جانے والے، کالجوں میں جانے والے، یونیورسٹیوں میں جانے والے، جو مخلوط ماحول کے اندر ہمارے بھائی اور بہنیں کام کریں، بہت محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں، قرآن و حدیث کے اندر جو توحید والی باتیں، جو عقلی دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عقلی دلائل بیان کیے ہیں اس کو بیان کریں۔ مثال دے کہ ایک گھر کا چھوٹا سا نظام ہوتا ہے، اگر اس گھر کے اندر دو لوگوں کو برابر کے اختیارات مل جاتے ہیں یا بغیر ملے ہی کوئی برابر کے اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو ان سے سوال کریں کہ گھر کے اندر فساد ہوتا ہے یا گھر کا نظام ٹھیک چلتا ہے؟ کسی بھی جگہ دیکھ لیجئے، مسجد کی کمیٹی ہو، مدرسے کی کمیٹی ہو، کوئی آرگنائزیشن ہو، کوئی فاؤنڈیشن ہو، سب جگہ پر ملک کا نظام ہو، صوبے کا نظام ہو، وزیر اعلیٰ ایک ہوتا ہے، وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، صدر ایک ہوتا ہے، اس کے برابر کے اختیارات نہیں ہوتے۔ اگر سب کو برابر کے اختیارات دے دیے جائیں گے کوئی نظام نہیں چل سکتا، چھوٹے سے لے کر چھوٹے تک اور بڑے سے بڑے تک۔ تو اتنی بڑی کائنات کا نظام آج تک جو چل رہا ہے، سورج ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے، ایک ہی جگہ پر ڈوبتا ہے، اس نظام میں کوئی جو ٹکراؤ نہیں ہوتا، تو یہ کیا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ چلانے والا ایک ہے؟ ہزاروں سال سے ناک سے ہی سانس لینے والے انسان دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہوتا اگر ایک کے علاوہ ہوتے کہ ایک انسان ایسا ہوتا جو ناک سے سانس لیتا ہوتا اور دوسرا خدا کہتا کہ میں تو ایسا نہیں بناؤں گا، میں کان سے سانس لینے والا بناؤں گا، تو دوسرا انسان کان سے سانس لے رہا ہوتا، کوئی گھٹنوں سے سانس لے رہا ہوتا، کوئی پیروں کی جگہ ہاتھوں سے چل رہا ہوتا، یہ اختلاف نہ ہوتا؟ کہ ہزاروں سال ہو گئے انسانوں کو چلتے چلتے، پرندوں کو اڑتے اڑتے، اب ہم ترتیب پلٹیں گے، پرندے چلیں گے اور انسان اڑیں گے۔ آم کے پیڑ کے اوپر ہزاروں سال آ گئے، آم آتے آتے اب ترتیب بدلیں گے، آم کے پیڑ کے اوپر انار آئیں گے اور انار کے پیڑ کے اوپر آم آئے گا۔
یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی فیکٹری ہے؟ ہر فیکٹری چاہے وہ کتنی بھی بڑی سے بڑی ہو، چاہے اس کا کتنا بھی منظم نظام ہو، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ کون سی فیکٹری ہے کہ اتنے ارب انسان دنیا کے اندر موجود ہیں، سب کے پاس آنکھیں ہیں؟ یہ کون فیکٹری چلانے والا ہے کہ 2 آنکھیں ہر کسی کے اندر فٹ ہیں، آنکھوں کی شارٹیج نہیں ہوتی؟ کہ کچھ مہینوں کے لیے اب جو بچے پیدا ہوں گے تو آنکھوں کی شارٹیج چل رہی ہے، اب بغیر آنکھوں کے بچے پیدا ہوں گے؟ یہ کون نظام چلا رہا ہے؟ یہ عقلی دلائل ہیں، یہ عقلی دلائل ہیں۔ عقل کے زور سے اسلام دنیا کے اندر واحد مذہب ہے کہ جو اپنے موٹے موٹے بنیادی عقائد اور بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ تم مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوئے ہو تو تمہیں اس لیے مسلمان ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ تم عقل کا استعمال کرو، عقل کا صحیح استعمال کرو، اس کے حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرو، تو تمہاری عقل سوائے اس کے کچھ نہیں کہے گی جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، جو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس کی دلیل تجربہ ہے 1400 سال کا، کہ جب سے اسلام دنیا کے اندر آیا ہے ایک اللہ کا بندہ یہ صدا بلند کرنے والا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 13 سال کے اندر تقریباً 200 لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر اگلے 10 سالوں کے اندر وہ 200 لوگ 1.25 لاکھ لوگوں کے اندر تبدیل ہو گئے، اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر 4 میں سے 1 آدمی مسلمان ہے، اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ پریشان ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ آگے آنے والے زمانے کے اندر بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ جائے گا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہے، لیکن مسئلہ میرا اور آپ کا ہے۔ میں اور آپ کس رخ پر جا رہے ہیں؟ ہمارے گھر کا ماحول کس رخ کی طرف جا رہا ہے؟ ہمارے بچوں کے اندر نیکی کا مزاج پنپ رہا ہے یا بدی کا مزاج پنپ رہا ہے؟ ہمارے بچوں کے اندر فسق و فجور کی جڑ اور بنیاد ان کے دل اور سینے کے اندر پڑ گئی ہے یا نیکی کی جڑ پڑ رہی ہے؟ کیا ماں باپ کی صرف یہی ذمہ داری ہے؟ باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کما کر کے لا دیا، میں نے سب حق ادا کر دیا، ماں یہ سمجھ رہی ہے میں نے کما کر کے لانے کے بعد کھانا پکا دیا، سامنے رکھ دیا، میں نے حق ادا کر دیا۔ اب باپ یہ کہتا ہے کہ تربیت کی ذمہ داری تمہاری، ماں یہ کہتی ہے تربیت کی ذمہ داری تمہاری۔ اس لڑائی اور جھگڑے کے اندر اس کم ہمتی کی وجہ سے اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرنے کی وجہ سے بدترین حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ دونوں کو اپنی ذمہ داریاں اور بڑھ کر کے اس زمانے کے اندر اپنے بچوں کی حفاظت، محبت کا کیا تقاضا ہے کہ ہمارے بچے کو دنیا میں بھی پریشانی نہ ہو اور آخرت میں بھی پریشانی نہ ہو۔ تو اس لیے بیچ میں بہت ساری باتیں بھی آ گئیں، موضوع سے ہٹ کر بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو، اے ابو ذر شرک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں جلا دیا جائے شرک نہ کرنا۔ آج ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ کچھ بھی ہو جائے بیٹے شرک نہ کرنا، اسلام پر مرنا ہے، اسلام پر جینا ہے، یہ ہماری زندگی کا آخری سہارا ہے اور آخری بنیاد ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کے لیے اسلام پر جینا ہے اور اسلام پر مرنا ہے۔ یہ اس قسم کی باتیں ہونی چاہیے۔ اور شرک اللہ کو کیوں برداشت نہیں ہے؟ شرک مجھے اور آپ کو بھی برداشت نہیں ہے۔ کس طرح شرک اور برداشت نہیں ہے؟ کوئی غیرت مند مرد اپنی بیوی کے اندر کسی کی شرکت کو برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی غیرت مند عورت اپنے شوہر کے ناجائز تعلقات کو برداشت کر سکتی ہے؟ کوئی نہیں برداشت کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ جب وہ ذات جس نے میرے اور آپ کے اندر غیرت رکھی ہے، ہم اور آپ اپنی غیرت کی وجہ سے شرکت کو برداشت نہیں کرتے، جان دینے اور لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، وہ شرک کو کیسے برداشت کر لے گا؟ میں اور آپ اپنی کمائی میں کسی پڑوسی کو شریک کر لیں گے؟ میں اور آپ اپنی دکان کے اندر کسی کو شریک کر لیں گے؟ اپنے مکان میں کسی کو شریک کر لیں گے؟ کوئی نہیں شریک کرتا۔ تو جب ہمیں شرکت برداشت نہیں ہے تو اللہ کیوں شرکت برداشت کر لیں گے؟ یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں اپنے بھی بٹھا لیں اور ہم اپنی گھر کی خواتین، اپنے بچے اور بچیوں سب کے ذہن کے اندر بٹھائیں کہ بچوں دیکھو، شرک کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بالکل بھی برداشت نہیں کیا جاتا، اس لیے شرک نہ کرنا۔ بچوں کی پوری معلومات ہو، شک کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن اندھا اعتماد بھی، اندھا بھروسہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وقت گزر جائے اور اللہ نہ کرے پھر بعد میں پتہ چلے اور پھر انسان کچھ نہ کر سکے۔ اس لیے ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور توحید پر مکمل اطمینان علی وجہ البصیرت ہم موحد ہونے چاہیے۔ عقلی طور پر ہمارا دل پورا مطمئن ہونا چاہیے۔ گھر میں اس پر مذاکرے ہوں، گھر میں دینی تعلیم ہو، قرآن کی تفسیر ہو، احادیث رسول اللہ کے تذکرے ہوں، اور اگر ہم خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی معتبر عالم کا سنوائی دیں۔ یہ کام
اب ایسا ہے کہ اس میں اب ذرہ برابر دیری نہیں کی جا سکتی، اور اگر دیری کی تو دنیا میں اور آخرت میں ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی نقصان سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ان باتوں میں برکت فرمائے، اور ان باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اللہ تعالی ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔